لکھتے ہیں غوث اعظم اللہ ہی، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا، المتوفا 561 ہجری۔ ایک آپ کو کوئی بندہ کہے یا غوث، غوث تو اللہ ہوتا ہے، آپ کہیے یا غوث جل جلالہ، آپ کو کوئی پکڑ اور کہے حضور والا غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا، فریاد پوری کرنے والا، مصیبت دور کرنے والا۔ بتائیے اللہ مصیبت دور کرتا ہے کہ غوث پاک دور کر دیں؟ آپ کہیں مولانا جی اللہ دور کرتا ہے، تو آپ کیوں کہے یا غوث؟ غوث تو اللہ ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں حضور والا، آپ نے اپنی زندگی گزاری، کوئی آپ کا 40 سال کا بیٹا نہیں، 50 سال کا بیٹا، کوئی 60 سال کا بھی بیٹا، ایک سوال کر رہا آپ سے، آپ مجھے اتنا بیان فرمائیں، میں جب ایک جملہ کہوں یا غوث تو آپ میں سے کون ہے جس کے ذہن میں اللہ کا نام آتا ہے؟ مجھے بیان فرمائیے کون ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں کہوں یا غوث تو آپ کا فوراً ذہن اللہ کی طرف چلا گیا ہو؟ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ غوث لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، غوث کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ غوث کا لفظ آپ کے ذہن میں جب میں کہوں یا غوث تو آپ کے ذہن میں اللہ کا نام نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے غوث کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب میں کہوں یا غوث سے آپ کے ذہن میں کس کا نام آیا؟ آپ کہتے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ یہی ہمارا نظریہ، یہی آپ کا نظریہ ہے۔ اب ایک اس کی مثال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے کیا پہنچایا ہے؟ حضور کے ذریعے دین پہنچایا ہے۔ حضور کے ذریعے کیا پہنچایا؟ مجھے جواب دیجئے، حضور کے ذریعے کیا پہنچایا؟ دین۔ اور پہنچانے والے کو کہتے ہیں مبلغ۔ کیا کہتے ہیں؟ مبلغ۔ عبداللہ تاری صاحب مبلغ، میں مبلغ۔ اور میرے بھائی کبھی زندگی میں آپ نے سنا کہ کوئی اللہ کو مبلغ کہہ رہا ہو؟ کبھی زندگی میں سنا آپ نے؟ کبھی سنا کسی سے کہ کوئی اللہ کو، جبکہ دراصل اللہ مبلغ ہے، اللہ تو پہنچا رہا ہے دین حضور کے ذریعے، لیکن آپ نے مبلغ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھا ہے تو بتائیے حضور والا کہ فلاں صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ مبلغ ہے۔ مبلغ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیے، غوث کا لفظ صرف خاص ہی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے، غوث کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھنا اس کو ہے کہ غوث پاک فریاد پوری کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ غوث پاک حاجت پوری کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں مولانا صاحب کیا کوئی اللہ کا ولی بھی مسئلے حل کر دیتا ہے؟ میں کہا جی ہاں، آپ قرآن کریم پڑھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے اپنی قوم سے، بتاؤ ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا لمبا تخت ہے، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا ہے، کون لا سکتا ہے؟ اور کہاں سے لانا ہے؟ 6 مہینے کا سفر کرنے کے بعد وہ تخت آ سکتا ہے۔ کتنے مہینے کا سفر؟ 6 مہینے کا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کون لا سکتا ہے؟ تو قال عفریت من الجن، ایک جن آیا اور کہنے لگا حضرت سلیمان سے، حضور والا آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر بیٹھیں گے، اتنی دیر میں وہاں سے یہاں تخت لے کر کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے جلدی بھی کون لائے گا؟ تو اس زمانے کے اللہ کے ولی، جملہ دہرائیے، اس زمانے کے اللہ کے، اس زمانے کے اللہ کے ولی آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ برابر میں کھڑے، کہا حضور والا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ تو کہہ رہا ہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے درمیان لے کر کے آؤں گا۔ اللہ نے آپ کے زمانے کے ولی کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ پلک جھپکیں گے میں وہاں سے یہاں تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا، حضور والا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان پلک جھپکے، حضرت آصف بن برخیہ وہاں سے یہاں تخت لے کر کے آ گئے۔ علماء نے فرمایا یہ علماء کا اتفاق ہے، میرے نبی کا مرتبہ حضرت سلیمان سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مرتبہ حضرت داؤد سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مرتبہ حضرت موسیٰ سے اعلیٰ ہے۔ اور صرف نبی نہیں، میرے نبی کی امت کا مرتبہ حضرت سلیمان کی امت سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی امت کا مرتبہ حضرت داؤد کی امت سے اعلیٰ
ہے، میرے نبی کی امت کا مرتبہ حضرت موسیٰ کی امت سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی امت کا مرتبہ حضرت عیسیٰ کی امت سے اعلیٰ ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے نبی کی امت کے اولیاء حضرت سلیمان کے اولیاء سے افضل ہیں، میرے نبی کی امت کے اولیاء حضرت موسیٰ کے امت کے اولیاء سے افضل ہیں، میرے نبی کے اولیاء حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو بیان کرو، جب اس زمانے کے اولیاء کی طاقت کا عالم یہ ہے تو اس زمانے کے امام الاولیاء کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضور والا آپ ہمیں پکڑے تب جب ہم کہیں کبھی غوث اعظم کا ذاتی ہے، اللہ نے نہیں دیا ہے۔ آپ آبجیکشن کریں گے مولانا صاحب ابھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کون سی بات کرتے کہ اللہ نے نہیں دیا ہے، آپ کہتے ذاتی ہے۔ اب آبجیکشن ہے اس بات کو، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر چیز اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ان کا اپنا ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ غریب نواز کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ان کا اپنا ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اور اسی طرح داتا علی ہجویری کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ان کا اپنا ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ میرے رب ہی کی عطا ہے کہ اللہ جس کو اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے کہ اس کی مجلس میں عبد القادر جیلانی کے مجوسی آ جائیں، یہودی آ جائیں، عیسائی آ جائیں، اور عبد القادر جیلانی کی نگاہوں میں وہ طاقت ہو کہ جب وہ نگاہیں کرم کرے تو وہ اٹھے تو ان کی زبان پر ہو، اور جب ان کے آل کے اندر، جب ان کے نواسوں کے اندر اللہ نے چہرے میں اتنا نور عطا کیا ہے تو نانا کو اللہ نے کتنا نورانی بنایا ہوگا۔ جب ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے تو محمد رسول اللہ کا کتنا مرتبہ بلند و بالا